کیا مومنٹ تھا جب جناب باجوہ اور عمران خان کی آپس میں نہیں ختم ہو گئی؟ بانی تحریک انصاف ایک انتہائی متکبر انا پرست شخصیت ہے. ان کو لایا گیا پروجیکٹ عمران خان کے تحت. السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کے ساتھ فیضہ ریاض اینڈ آئی ایم وجاہت خان. اینڈ اندر ایکسائٹنگ ایپیسوڈ جس میں ہمارے ساتھ آج کے گیسٹ ہیں سپر ڈوپر ہٹ. ایک تو ان کی باتیں اور جیسے وہ میڈیا کو انگیج رکھتے ہیں نا، تو آج ہم نے ان کو انگیج رکھنا ہے اپنے اس پوڈ کاسٹ میں. یو گائز آر گوئنگ ٹو لو دیٹ پرسنالٹی، کیونکہ انہوں نے ایسے ایسے جملے جب وہ ٹی وی پر آتے ہیں سب کو انتظار ہوتا ہے جب وہ آ کر پریس کانفرنس کریں گے اور اپنے مخالفین کو اور لتاڑیں خاص طور گے. پہ اپنی انفارمیشن منسٹری میں جس طریقے سے انہوں نے مخالفین کے چھکے چھڑائے ہیں اپنی گفتار کے ذریعے، اپنی باتوں کے ذریعے، جس طریقے سے انہوں نے اپنے ناقدین کو ناکو چنے چبائے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ آج ہمیں نہ وہ ناکو چنے چبائیں، ہم ان سے بچے رہیں. اور ون اینڈ اونلی فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. چوہان بھائی بہت شکریہ سر، ویلکم ٹو پوڈ کاسٹ. کیسا محسوس ہو رہا ہے آپ کو؟ پہلے تو آرام ہے. آرام ہے. یہ ویسے اچھا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی پارٹی کیا ابھی بھی پارٹی قائم و دائم ہے جس کا آپ حصہ بنے ہیں؟ کیونکہ آپ کے چیئرمین تو خود چھوڑ کے چلے گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل جناب، آئی پی پی قائم ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ قائم ہے. اور پہلا الیکشن لڑا 2 مہینے پہلے پارٹی رجسٹرڈ ہوئی، 2 مہینے پہلے پارٹی مارز وجود میں آئی، 2 مہینے پہلے الیکشن سے انتخابی نشان ملا. اور جناب اس وقت قومی اسمبلی کے اندر 5 سیٹیں اور 5 سیٹیں صوبائی اسمبلی کے اندر موجود ہیں. یہ تھا ہمارا رزلٹ 2 مہینے پہلے الیکشن سے پارٹی بننے کے بعد کا. دوسری طرف اس وقت جو آپ کی سب سے پاپولر پارٹی بظاہراً جانی مانی جا رہی ہے نا سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اس پارٹی نے 1997 میں پہلا الیکشن لڑا تھا. بانی تحریک انصاف سمیت ہر بندے کی ضمانتیں ضبط ہو گئی تھی پورے پاکستان سے، ہر کینڈیڈیٹ کی پہلے الیکشن میں. اور 4 جگہوں سے بانی تحریک انصاف لڑے تھے، 4 جگہوں سے ضمانتیں ضبط ہوئی تھی، کراچی، لاہور، میاں والی اور جناب پنڈی. اور دوسرا الیکشن 2002 میں لڑی وہی پارٹی، تو سب کی ضمانتیں ضبط ہوئی. بانی تحریک انصاف کی بھی 4 میں سے 3 جگہوں پہ ہوئی، 1 جگہ سے میاں والی کی جیتی، ان کو سیٹ مل گئی. اور انہوں نے جو اپنے پہلے 2 الیکشن لڑے تھے اس میں ان کی صورتحال یہ تھی کہ وہ پاکستان نے دنیا کے پاپولر ترین ہیرو کے طور پہ جانے مانے پہچانے اور گردانے جاتے تھے، تب بھی جناب ضمانتیں ضبط. ہم تو جس کرائسس میں 9 مئی کے بعد جو آیا، ہمارے لیے تو ایک نفرت کا ماحول اور ایک اپوزیشن کا ماحول تھا پبلک کی طرف سے. ان حالات کے اندر بھی آئی پی پی نے جو الیکشن لڑا ہے، اگر ہم 5 سیٹیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں تو اگر کمپیریزن آپ اس کے ساتھ کریں تو بڑا اچھا رزلٹ ہے، برا نہیں ہے. اچھا، آپ سمجھتے ہیں جو 5 سیٹوں پہ آپ لوگ کامیاب ہوئے ہیں صوبائی میں اور قومی میں، وہ پیور عوامی مینڈیٹ والی سیٹس تھیں، یا آپ سمجھتے ہیں جس طریقے سے الیکٹیبلز ہوتے ہیں ان کی ایک اپنا ووٹ بینک ہوتا ہے، وہ کسی بھی پارٹی میں ہوتے تو وہ جیت جاتے؟ تو جناب بڑا جتیاں لینے جاتا ہے، جوتی دکان تھے تو کہنا 9 نمبر سٹی ہوئے، اوپر سے 9 نمبر آتا ہے نا. اوپر سے اللہ پاک نے نہیں پھینک کے دی، الیکشن ہی لڑا ہے نا بھائی، الیکشن ہی لڑا ہے نا. آپ کے پی کے اندر جو لوگ لڑے ہیں، پھر میں یہ سوال پوچھوں کہ ہاں جی وہ کوئی پیور عوامی مینڈیٹ تھا کہ انڈرسٹینڈنگ تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور کور کمانڈر کے ساتھ یا فلاں کے ساتھ یا فلاں؟ تو سوال تو یہ بھی، لیکن ان سوالوں جواب تو چھوڑو نا. جمہوریت جو ہمارے پاکستان کے اندر جیسی بھی تھکی تھکی ہے، اس کے اندر بھاجن کرائٹیریا تو یہی ہے نا، یارڈ اسٹک تو یہی ہے. تو جناب ہم نے یہ سیٹیں ہیں ہماری. آپ نے الیکشن کیوں نہیں لڑا؟ میں نے الیکشن کیوں نہیں لڑا، اس میں بہت سی وجوہات تھیں. سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ میرا 70% حلقہ چینج ہو گیا. جہاں پہ میں نے 24 سال الیکشن کی سیاست کی، میرا وہ صوبائی حلقہ 70% نئی حد بندیاں ہوئیں، اور الیکشن سے 2 مہینے پہلے. تو اس کے باوجود میں انتظار کر رہا تھا، چلو دیکھتے ہیں. ہمیں بتایا گیا تھا کہ نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی، تو میں نے کہا چلو یار نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی تو نئے حلقے کے اندر بھی کچھ چیز چل جائے. کیونکہ یہ ایک ریئلٹی ہے کہ پنجاب کے اندر 2 ہی صرف سیاسی جماعتیں ہیں جن کی گراس روٹ لیول پہ تنظیم سازی تھی، ایک نون لیگ کی، ایک تحریک انصاف کی. ہماری تو آئی پی پی ابھی بنی بھی اسی وقت ہی تھی، اس سے 5-10 دن پہلے حد بندی، ٹھیک ہے نا. باقی بھی بنائی گئی تھی جو ہے نا، ایک ہن نہیں بنائی گئی. یہ ماں دے پیٹ سے نہیں نکل کے آئے جو ہے نا، کھڑت کر کے باہر آئے تھے جناب نواز شریف صاحب اور زردار بھٹو صاحب اور یہ سارے جو ہے نا، یہ اسی طرح ساری بنی ہیں جہاں سے باقی بھی بنتی ہیں. جس کنٹیکس میں آپ نے بات کی ہے اسی کنٹیکس میں ساری پارٹیاں بنتی ہیں. یہی تو آپ کی بات ہے کہ آپ پکڑ لیتے ہیں حص کو، بات کے حص کو. ہاں، وہ کہتے ہیں نا عمر گزری ہے اس دشت کی سیاہی میں، ٹھیک ہے نا. تو وہ حلقہ میرا چینج ہو گیا.
پھر اس کے بعد میں انتظار کرنا شروع ہو گیا، چلو دیکھتے ہیں اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے. تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ میری سیٹ پہ نہیں ہوئی. تو میرے پاس حرام کا اتنا پیسہ نہیں تھا کہ میں 5-6-7 کروڑ پہ اپنے بیوی بچوں کا کاٹ کے ایسے الیکشن میں لگا دوں جہاں پہ حلقہ بھی میرا سارا چینج ہوا ہے. پھر حالات و واقعات اتنی فس کریٹ ہوئی تھی ہماری پالیٹکس اور سوسائٹی کے اندر. تو میں نے کہا ریسٹ از دا بیسٹ فار دا نیکسٹ. لیکن جو ہان صاحب پارٹی وفاداری میں قربانی تو دینی پڑتی ہے پھر. نہیں، پارٹی وفاداری کوئی ضروری نہیں ہوتی ہے. ملک سے وفاداری، ریاست سے وفاداری، سوسائٹی سے وفاداری، معاشرے سے وفاداری سب سے اہم ہے. جب پارٹی آپ کے سوسائٹی معاشرے کے اینٹی چلنا شروع ہو جائے نا تو پھر پارٹی نہیں ہے. پھر آپ کا ملک، آپ کی قوم، آپ کا عوام، آپ کا معاشرہ وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. نہیں، لیکن آپ کی پارٹی نے کہا تو ہوگا کہ آپ جیسا پرومیننٹ فگر بھی اگر الیکشن اچھا، نہیں آپ اس کنٹیکس میں جو کہہ رہے ہیں، آپ اس کے دیکھو بات یہ ہے کہ لازمی نہیں ہوتا. سیاست صرف جو نا الیکشن کے ذریعے کا نام نہیں ہے. سیاست صرف الیکشن لڑنے کا نام نہیں ہے کہ آپ اگر الیکشن نہیں لڑے تو آپ سیاستدان نہیں ہیں. وہ بھائی سیاست اپنے ملک اور معاشرے کے مسائل کو حل کرنے کی اجتماعی جدوجہد کا نام سیاست ہے. ایف اے کی سوکس کی کتابوں میں اور بی اے اور ایم اے کی سیاسیات کی کتابوں میں اگر آپ پڑھیں تو سیاست کا مفہوم یہ ہے. تو سیاست صرف الیکشن کے ذریعے سے نہیں ہوتی. باقی کہتے ہیں جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم کرنے کا ہے بہانہ. جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ. پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ پلٹنا پڑتا ہے، بعض دفعہ رکنا پڑتا ہے، پھر آگے جھپٹنا پڑتا ہے. بات آپ کی ٹھیک ہے، پر چوہان صاحب آپ کے حلقے میں اس چیز کا خوف تو نہیں ہے کہ ابھی گراؤنڈ سچویشن آپ جیسے دیکھیں، لوگوں نے باہر نکل کے 2024 8 فروری کو پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا ہے، اور دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ وہاں پہ میں خود بھی جب ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے گئی، جس سے پوچھا انہوں نے کہا پی ٹی آئی پی ٹی آئی پی ٹی آئی. تو ایسا تو نہیں ہے کہ اس وجہ سے بھی نہیں الیکشن لڑا گیا کہ پتہ ہے کہ ووٹ بینک کم ہے، ووٹ بینک مل میں کہہ رہا ہوں نا کہ فس کریٹ ہوا ہے، حلقہ میرا چینج ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، سرمایہ اتنا زیادہ لگنا ہے. میں نے کہا میں نہ رسک لوں اس دفعہ. رائٹ. اور حالات کا بھی کوئی پتہ نہیں تھا کہ یار کیا بنتے ہیں یہ الیکشن، پتہ نہیں اسمبلی چلتی ہے نہیں چلتی ہے، ٹھیک ہے نا. میں 2008 کے اندر الیکشن ہارا، 2013 کا مجھے ٹکٹ نہیں دیا، میں نہیں لڑا. 2018 میں جیت گیا، 2002 کا پہلا لڑا تھا الیکشن میں جیت گیا. تو یہ چیزیں لگی رہتی ہیں. اچھا، 2024 کے الیکشن میں آپ سمجھتے ہیں کہ تاریخ کی بدترین دھاندلی ہوئی ہے؟ 1970 میں بدترین دھاندلی ہوئی، 1977 میں بدترین دھاندلی ہوئی، پھر اس کے بعد جناب 1985 میں بدترین دھاندلی ہوئی، پھر 1988 میں ہوئی، پھر 1990 میں ہوئی، پھر 1993 میں ہوئی، پھر 1997 میں ہوئی، پھر 2002 میں ہوئی، پھر 2008 میں ہوئی، پھر 2013 میں ہوئی، پھر 2018 میں ہوئی، پھر 2024 میں ہوئی. یہ جا کے ساری 2024 جا کے کیوں ٹک دی ہے تھوڑی جناب؟ لیکن چوہان صاحب دھاندلی کا اس وقت حالات ایسے ہیں کہ دیکھیں اس وقت یہ نہیں تھا کہ پوری قیادت کو آپ بند کر دیں ایک طرف سے، ادھر ہی رک جاؤ، ادھر ہی رک جاؤ، ادھر ہی رک جاؤ. 2018 ایک منٹ رک جاؤ نا. 2018 کے اندر کیڑے جنا چونسے چوپڑ لگی ہوئی سی نون لیگ تے پی ٹی آئی ہے نا. لیکن ہم آپ جیسے لوگ ہی کہتے تھے صاف ترین الیکشن ہے، ہم نے تو آپ کو سنا، آپ لوگ کہتے تھے کہ تاریخ کے شفاف ترین الیکشن ہوئے. 2018 کے الیکشن میں پورے نون لیگ کی ٹانگیں بھی باندھ دی، ہاتھ بھی باندھ دیے، اکھاں بھی بند تھیاں، منہ تے بھی ٹیپ لاتی، نکاں دے جڑے تھنے سن جنا انہاں جو روئی تونتی سی. میں کوئی جنرل باجوہ کی پھوپھی کا پتر ہوں جو میں کر رہا تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت انڈر دا ٹیبل یا آن دا میڈیا یا جو کچھ بھی ہو رہا تھا آپ کو پتا تو تھا نا، تبھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بدترین الیکشن تھا 2018 کا. رائٹ. لیکن 24 کا پھر بھی اس کے مقابلے میں بدترین الیکشن تھا جوہان صاحب ہر حوالے سے. آپ بتائیں نا اس کو جنا جج شمیم خان کو جنا ثاقب نثار کا فون جاتا ہے، جسٹس ثاقب نثار کا، کہ بھائی جی نواز شریف کو ہم الیکشن میں باہر نہیں دیکھنا چاہتے، مریم نواز کو ہم باہر نہیں دیکھنا چاہتے. آپ ان کو نااہل قرار دے دیتے ہیں. دیکھیں میرے آنکھوں میں آپ کوئی پی ٹی آئی کی یا اس کے بانی تحریک انصاف کی عقیدت کی پٹی نہیں ہے کہ اب میں وہی جو ہم بولتے رہے 17 سال جھوٹ سچ ملا کے جو ستو پیتے اور پلاتے رہے عوام کو، اب میں بالکل کھری بات کروں گا. کھری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو سزا دی گئی سی پیک کی. نواز شریف صاحب کو عالمی اسٹیبلشمنٹ نے سی پیک کی سزا پاناما کے نام پہ کہ بہانے جو ہے نا وہ دی، سب کو پتہ ہے. ورنہ جو
جائیداد کی مالیت یا جائیداد چھپانے کا جو فالٹ ہے، جو گناہ ہے، پاکستان کا کون سا شہری اور کون سا سیاستدان اور کون سا بیوروکریٹ اور کون سا صحافی اور کون سا عام شہری بھی ہے یہ بات جو یہ چھوٹی موٹی ٹھک ٹھک نہیں کرتا اپنی ایف بی آر کی ریٹرن میں اور اپنے جناب اس کی سارے اسی طرح کرتے ہیں جس کو موقع ملا. آپ نے اس کی جناب پورا کا پورے خاندان کی سیاست اور اس کی سیاست کو آپ نے باڑھ کے رکھ دیا. پھر پری پلانڈ عالمی اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف صاحب کو سی پیک کے اوپر سزا کے طور پہ پھر ایک مخصوص کمیونٹیز تھیں جن کے اپنے اپنے مفادات تھے، جن کے پاکستان بر صغیر پنجاب کے حوالے سے کچھ مخصوص مفادات ہیں، بر صغیر کی اور پاکستان کی کچھ کمیونٹیز ہیں جو اوورسیز کے اندر جن کی بڑی گرپ ہے، برطانیہ کے اندر جن کی بڑی گرپ ہے، ان کے اپنے مفادات تھے. اب نواز شریف صاحب کو ایک سمبل آف ہیٹرڈ بنا دیا گیا. 6 سال ان کے گھر کے باہر جو کت خانہ لگایا گیا لندن میں، ٹھیک ہے نا، یہ کیا یہ ایتھیکل تھا؟ آپ کے گھر کے اندر فضا، آپ غلطی کریں یا نہ کریں، کوئی خدا نخواستہ بڑا بلنڈر کریں یا نہ کریں، دونوں صورتوں میں یہ ایتھیکل ہے کہ آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے صبح دوپہر شام ماں بہن کی گالی اور چیزیں چلائی جائیں؟ مورلی تو ٹھیک نہیں ہے. یہ پری پلانڈ عالمی اسٹیبلشمنٹ کی چھتری تلے رائٹ، بانی تحریک انصاف، پی ٹی آئی اور وہ خاص کمیونٹی ہے، ٹھیک ہے، جس کے پنجاب کے حوالے سے، جس کے گرداسپور کے حوالے سے، جس کے کرتارپورہ کے حوالے سے، کرتارپور آداری کے حوالے سے اپنے کچھ مخصوص فیوچر کے پلانز ہیں. رائٹ، انہوں نے ان کو مسلسل 6 سال، لیکن میں یقین جانے باوجود اس کے کہ میرا نواز شریف کے ساتھ بہت سی چیزوں کے اوپر اختلافات ہیں، لیکن میں خراج تحسین پیش کروں گا نواز شریف صاحب کو کہ جس ہمبل، پولائٹ، پیشنس اور گریسفلی انہوں نے یہ ساری، جس سے ان کو ریگریٹ کیا گیا، ریپروچ کیا گیا، ویلیفائی کیا گیا، ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی، والنریبل تھے وہ، بالکل ٹھیک. یہ ان کا ہے. ورنہ بانی تحریک انصاف کے گھر کے باہر جانا 2 دفعہ جانا، یہ کرو نا آپ، تو پھر آپ کو نظر آ جائے گا جانا آپ کا اس کا ریسپانس بھی. اچھا نہیں چوہان صاحب، مجھے ابھی تک یہ ڈائجسٹ نہیں ہو پا رہا یہ باتیں چوہان صاحب ہی کر رہے ہیں. میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اب میرے چوہان صاحب بھائی میرے آنکھوں پہ اینک نہیں ہے اب تحریک انصاف کی عقیدت کی، یہ ریالٹیز ہے، یہ ریالٹیز ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں نا، اچھے اور پبلک جائے، آپ کیا میرے منہ سے آپ سنیں گے؟ میں پبلک کے کہنے پہ چلوں گا؟ لیکن چوہان صاحب بات ووٹ کی بات نہیں ہے. لیڈر کا کام ہے پبلک کو ایجوکیٹ کرنا، لیڈر کا کام یہ نہیں ہوتا کہ پبلک سے ایجوکیٹ ہونا. لیکن چوہان صاحب ایک منٹ سن لو، اجازت سن لو، چلیے. میں نے جو آپ کو کہا ہے کہ 6 سال ایک بندے کے گھر کے باہر جو کوڑا کباڑ کچرا لندن کا غلاظت سے بھرپور، کوئی ناچ گانے والا، کوئی ہر قسم کی 3rd کلاس کمیونٹی کا بندہ وہاں کھڑے ہو کے سارا دن اس کے بچوں کو، اس کی بیٹی کو، محترمہ کلثوم نواز اس دنیا سے جا رہی تھی، ہم سمیت، مجھ سمیت، تحریک انصاف اور بانی تحریک انصاف نے کون کون سی پریس کانفرنس اور کون کون سے الزامات سوشل میڈیا کے اندر اس خاتون کو وہ موت و حیات کی کشمکش میں تھی، کیا کیا بلنڈرز ہوئے. تو جو میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے، میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا، یہ کوئی سٹائل نہیں ہے کہ آپ کسی کے گھر کے باہر جا کے جانا اس طریقے سے چیزیں کریں. جب آپ کے گھر کے باہر جانا کوئی آ جائے جانا قانون نافذ کرنے والا وارنٹ گرفتاری لے کے، تو پھر آپ وہاں پہ پٹرول بم چلوائیں، وہاں پہ ضلع شاہ شہید کروائیں، وہاں پہ ہر روز قتل و غارت گری کا ماحول بنائیں، وہاں پہ اپنے فالورز کو کہیں، خواتین، مرد، بوڑھے، جوانوں کو ڈنڈے لے کے بیٹھ جائیں، کھڑے ہو جائیں. کل کو اگر آپ کو پریشرائز کیا جاتا ہے کہ آپ واپس پی ٹی آئی میں جائیں، گاڈ سے فیاض الحسن چوہان تھوکا نہیں چاٹتا. رائٹ، یہ کمزور دل کے اور کمزور سیاست والے لوگ ہیں، یہ علی زیدی ٹائپ، یہ کیا اسماعیل نام ہے وہ جو عمران اسماعیل ٹائپ، علی امین گنڈا پور، نہیں یہ جو کہتے ہیں نا کہ واپس جانے کا یہ بیان دیتے ہیں اور منتیں ترلے کر رہے ہیں. خط میں لکھا ہے نا انہوں نے، خط لکھا ہے کہ کوئی راہ کمزور. فیاض الحسن چوہان اپنی ول، اپنی وش، اپنا تجربہ، اپنا آنکھوں دیکھے حالات، بانی تحریک انصاف کے اس 2 سالہ تحریک فساد فی الارض کے دیکھ کے اس نے یہ سارے فیصلے، اور پاک فوج کے ساتھ اپنی ایفیلیشن، جو بچہ جانتا ہے پچھلے 30 سال سے سیاست کے اور میڈیا میں، بچہ جانتا ہے کہ میری پاک فوج کے ساتھ کیا ایفیلیشن ہے.
وہ آپ پوچھیں گے ابھی تو میں جواب دے دوں گا کہ اس کی وجوہات کیا ہے، وہ بھی نہیں، میں خیر، ڈیٹیل سے. چوہان صاحب اب سوال یہاں پہ یہ ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ جب بھی ہماری 47 سے لے کر اب تک کی جو تاریخ ہے، جنرل شاہد عزیز ہوں، فیاض الحسن چوہان ہوں یا جنرل حمید گل ہوں، یہ سب کے ضمیر ایک وابستگی کو چھوڑ کے ریٹائرمنٹ کے بعد ہی کیوں جاگتے ہیں؟ مطلب آپ جب پی ٹی آئی کا حصہ تھے تو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا. اور بھائی میں واحد بندہ تھا، آخری 1 سال مجھے کیوں کھڑے لائن لگایا گیا؟ اب آپ تسلی سے سن لیں. مجھے بانی تحریک انصاف نے مئی کے مہینے میں، مئی کے اینڈ میں یا جون کے پہلے ہفتے میں اپنا ترجمان بنایا. ان کا پلان تھا، ایک پلان یہ تھا کہ فیاض الحسن چوہان ایک دلیر اور دبنگ آدمی ہے، اس کو میں استعمال کروں گا اب فوج کے خلاف، ISI کے خلاف، اور اس پورے اس میں بڑا پری پلانڈ سوچ کے انہوں نے بنایا. اچھا. پھر مجھے ہر ہفتے، ہر مہینے اور ڈائریکٹ میسج کر کے کبھی جنرل باجوہ کے خلاف اور کبھی کس کے خلاف اور کبھی کس کے خلاف وہ بھیجتے تھے کہ ہاں جی اس کے خلاف یہ بولو، اس کے خلاف وہ بولو. اب انہیں یہ نہیں پتہ تھا یار کہ میری فوج کے ساتھ کیا نظریاتی وابستگی اور کیا ایفیلیشن ہے. اور فیملی نہیں جی، میری ایک ذاتی ایفیلیشن ہے، ہر پاکستانی کی ہے جو ہر پاکستانی کی ہے. سنیں، آج میں آپ کے سامنے چیزیں بہت سے کلیئر کروں گا. اچھا، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یار فیاض اس طرح نہیں بول رہا جس طرح شہباز گل کو انہوں نے استعمال کیا. شہباز گل کو کیا استعمال کیا اس بانی تحریک انصاف نے؟ فواد چودھری، فیصل جاوید اور بانی تحریک انصاف، یہ 3 بندے تھے. انہوں نے جناب وہ جو ARY کے اندر شہباز گل نے فوج کے اندر بغاوت کروانے کی ناکام کوشش کی تھی نا، اس کے پیچھے جو سپانسرڈ تھے نا سارے، جنہوں نے پورا پکچرائز، ڈراماٹائز، فلمائز کیا تھا وہ پورا جناب اسٹیج، اور وہ پوری تحریر لکھی تھی، یہ 3 بندے تھے. اب فیاض چوہان یہ کر سکتا ہے؟ مجھے انہوں نے جون کے پہلے ہفتے میں بنایا تو جون کے مڈ میں میں نے ان کو ایک میسج بھیجا تھا 8-9 منٹ کا. اس وقت یہ میر جعفر، میر صادق، جانور اور پتہ نہیں کیا کیا الزام، غدار، یہ لگا چکے تھے اور عروج پہ تھی اس وقت. جناب 3-4 مہینے ہو گئے تھے کمپین سٹارٹ ہوئے، اپریل، مئی، جون، 3 مہینے. 25 مئی والا لانگ مارچ بھی ہو چکا تھا، ناکام لانگ مارچ. میں یہ دیکھتا تھا، دل کڑتا تھا کہ یار یہ کر کیا رہے ہیں. میں نے ان کو میسج بھیجا. اب یہ مجھے کیونکہ آنے نہیں دیتے تھے اندر، اوپر ایک پورا مافیا تھا، اس میں غیر ملکی طاقتوں کے پورے اور اس لابی کے بھی سارے لوگ تھے جو میں نے آپ کو کہا نا جو برطانیہ میں موجود کرتارپورہ کی لابی، وہ مجھے نہ عثمان پارک نہ بنی گالا وہ نہیں آنے دیتے تھے. ایکسیس میری انہوں نے بند کی ہوئی تھی. انہیں پتہ تھا یہ بولڈ اور بلنٹ ہے، یہ اپنی رائے کھلا کے بانی تحریک انصاف کے سامنے دیتا ہے. باقی تو چیوں چیوں کرتے ہیں ان کے سامنے، تو کسی کی ہوا نہیں نکلتی تھی. اور میرے متعلق بچے کو پتا تھا کہ میں بات کروں گا ٹھوک بجا کے کرتا تھا، یا چپ رہتا ہوں میں 99% ان میٹنگز میں، اور بولوں گا تو میں کھڑاک کر کے میں بولوں گا. میں نہیں دیکھوں گا کہ سامنے بانی تحریک انصاف ہے یا کون ہے. رائے وہ ہوگی جو حق سچ کے اوپر ہوگی. میں نے ان کو میسیج بھیجا. اس میسیج کے پورا مفہوم یہ تھا کہ جناب بانی تحریک انصاف صاحب، میں 17 سال سے اس پارٹی میں ہوں، میرے سمیت لاکھوں کروڑوں لوگ آپ کو دوبارہ اس ملک کا وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں. ہم ایک جد و جہد کر رہے ہیں، لیکن آپ نے جو اسٹیبلشمنٹ فوج ISI کے خلاف جس انداز سے تحریک شروع کی ہوئی ہے، یہ آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہے، ہمارے لیے بھی، پارٹی کے لیے بھی، ملک کے لیے بھی، قوم کے لیے بھی. اور اس طرح ہم اپنے ان آبجیکٹیو کو گین نہیں کر سکتے آپ کو دوبارہ اقتدار میں لانے کے لیے اور پارٹی کو دوبارہ اقتدار میں لانے کے لیے. میری آپ سے ریکویسٹ ہے، کائنڈلی اپنی اس پوری تحریک کو پولیٹیکل رکھیں، PDM کے خلاف رکھیں، پیپلز پارٹی کے خلاف، نون لیگ کے خلاف، مولانا فضل الرحمان کے خلاف، اداروں کے خلاف، اس کو اداروں کے خلاف، فوج کے خلاف، ISI کے خلاف نہ لے کے آئیں. میں نے پوری ایک تمہید کے ساتھ جناب باندھ کے میں نے بھیجا. جس دن میں نے بھیجا اس سے اگلے دن مجھے کور کمیٹی سے نکال دیا گیا. میں کور کمیٹی کا ممبر تھا پچھلے 4 سال سے، 2016، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 22، اور مجھے جناب کور کمیٹی سے نکال دیا. پکا بیل لگ گیا میرا، کانسیکوینسز یہی تھے. ٹھیک ہے نا جی. میں پھر بھی اپنی جد و جہد رہا کیونکہ میں MPA تھا، میرے اوپر آبلیگیشنز تھیں 62، 63 کی، میں پارٹی نہیں چھوڑ سکتا تھا. ٹھیک ہے نا. کرتے رہے، سمجھاتے بھی رہے باقی پارٹی کی لیڈرشپ کو بھی. جب یہ چیزیں ختم ہوئی، پھر 9 مئی کی ٹھوکر لگی. کوئی کہتا ہے یار 9 مئی سے پہلے کیوں نہیں گئے؟ اور بھائی انسان کو ٹھوکر لگتی ہے تو انسان سمجھتا ہے. بعض وقت ہوتا ہے ماں باپ مارتے ہیں، تھپڑ مارتے ہیں تو بچہ جو ہے نا سیدھے رستے پہ آتا ہے.
تھپڑ نہیں پڑتا وہ سیدھے رستے پہ نہیں آتا. اچھا روحان صاحب ون لائنر ریئل کوئک اگر میں آپ سے پوچھوں اکارڈنگ ٹو یو پبلک یہ جاننا چاہتی ہے کہ کیا مومنٹ تھا جب جنرل باجوہ اور عمران خان کی آپس میں نہیں ختم ہو گئی؟ مومنٹ کیا تھا؟ دوریاں کہاں سے شروع؟ ایگزیکٹ اف یو کین پن پوائنٹ کہ یہ 5-6 چیزیں میں بتاتا ہوں آپ کو. بانی تحریک انصاف ایک انتہائی متکبر انا پرست شخصیت ہے، ساروں کو پتہ ہے. اب سن لیں، ان کو لایا گیا پروجیکٹ عمران خان کے تحت. اب یہ بات کو ڈھکی چھپی تو نہیں ہے. جنہوں نے پالا پوسا اسٹیبلشمنٹ نے، آئی ایس آئی نے، فوج نے، اقتدار میں آنے ابھی آئے نہیں تھے. الیکشن کا رزلٹ آیا تھا ابھی 25 جولائی 2018 میں. تو میرا خیال یہ 28 29 30 جولائی کی بات ہے یا اگست کے پہلے ہفتے کی بات ہے. جنرل باجوہ اور جنرل فیض گئے بنی گالا ملنے کے لیے. پہلے تو جناب کو میرا خیال کو 20-25 منٹ صاحب بہادر اوپر سے نیچے نہیں آئے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ امیجن کریں کون بیٹھا ہوا ہے؟ چیف آف آرمی اسٹاف اور ڈی جی آئی، اور ابھی حلف نہیں اٹھایا، ابھی وزیر اعظم نہیں بنے. اب یہ کوئی میں ہوائی بات یا سنی سنائی بات یا ادھر کی یا ادھر کی نہیں، یہ ریالٹی کے اوپر مبنی چیز ہے. یہ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں. آگے آنے کے بعد بیٹھے ہیں جناب بانی تحریک انصاف، ٹانگوں پہ ٹانگ رکھ کے اور ٹانگیں ہلاتے ہوئے، اور ایک ٹانگ کسی ایک کی سائڈ پہ تھی. اب وہ پتہ نہیں باجوہ صاحب تھے یا فیض صاحب تھے. ہاں باجوہ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو باجوہ؟ ہاں. اسی طرح فیض صاحب، آپ باجوہ صاحب دیکھیں فیض صاحب کی طرف، فیض صاحب دیکھیں باجوہ صاحب کی طرف. خیر یہ میٹنگ ختم ہوئی. جاتے ہوئے کہا یہ جاتا ہے کہ جنرل باجوہ سے جنرل فیض نے پوچھا کہ سر کوئی ہم سے غلطی تو نہیں ہوگی؟ ہم کیا کر بیٹھے ہیں اس کو لا کر غلطی تو باجوہ صاحب اب کیا کرتے ہیں، ان کی جگہ آپ ہوں میں ہوں، انہوں نے کسیانی ہنسی اگر نہیں وہ لاؤبالی پن ہے، ان کا مزاج ہے، فلاں ہے فلاں ہے. پہلا تو جناب آپ کا یہ جسچر. اصل میں جو اختلاف شروع ہوا 2018 کا اینڈ تھا یا 2019 کا شروع تھا. بانی تحریک انصاف نے بلایا جنرل باجوہ صاحب. باجوہ صاحب کو کہتے ہیں یار دیکھو مجھے احتساب کے نام پہ مینڈیٹ ملا ہے، تو یہ جتنے ہیں نا اپوزیشن یار ساروں کو، یہ سارے کرپٹ ہیں، ان سب کو جیلوں میں بند کرو. باجوہ صاحب نے کہا پائن میں اپنے سٹائل میں بتا رہا ہوں پائن میں چیف آف آرمی اسٹاف ہوں، میں آئی جی پنجاب نہیں ہوں. ٹھیک ہے نا. انہوں نے پھر سارا سمجھایا کو طریقہ کار، کو ایتھکس، کو ویلیوز، کو ڈیکورم، کو طریقہ کار. ٹھیک ہے جی. ادھر سے باجوہ صاحب کا دماغ میں کلک ہوا کہ یار تو چیزیں گڑبڑ ہیں، چیزیں گڑبڑ ہیں. پھر چلتی گئیں. پھر آج میں آپ کے اس پروگرام کے اندر میں انکشاف کر رہا ہوں جو آج سے پہلے کبھی نہیں کیا. 2021 یاد ہوگا جون جولائی میں تحریک لبیک کا فرانسیسی صدر کے حوالے سے پروٹیسٹ تھا، لانگ مارچ تھا، وزیر آباد تک پہنچ گیا تھا. وزیر داخلہ شارجہ میں کرکٹ دیکھ رہا تھا میچ، شیخ رشید صاحب. بالکل. سنے نا وزیر اعظم صاحب سکون کا ستو پی کے سوئے ہوئے تھے، اور جناب بندے مر چکے تھے اچھے خاصے، پولیس والے بھی اور تحریک لبیک والے بھی. وہ کیا کرائسس تھا؟ وہ بنیادی طور پہ کرائسس تھا جنرل باجوہ کے خلاف. پورا ایک پری پلانڈ سیٹ پروگرام تھا کہ یہ لوگ پہنچیں گے فیض آباد، وہاں آ کے یہ جنرل باجوہ صاحب کے ایمان اور اعتقاد کے حوالے سے اور ان کے مذہبی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے آبجیکشن کریٹ کریں گے اور ان کو کنٹروورشل کریں گے. ٹھیک ہے، یہ پورے کا پورا پلان تھا. اس چیز کی درک
آرمی کے ایک ادارے کو ہوئی. انہوں نے اسی وقت سعد رضوی صاحب تھے لاہور کی ایک جیل میں, راتوں رات ان کو وہاں سے اٹھایا, ایک جگہ لے جایا گیا, انہیں ساری پکچر سمجھائی گئی کہ بھئی آپ تو جیل میں ہیں, پیچھے یہ ساری گیم ہو رہی ہے. انہیں یہ پکچر سمجھ آ گئی. پھر باجوہ صاحب نے ڈنڈا دیا, شیخ رشید وزیر داخلہ بھاگے بھاگے واپس آئے شارجہ سے, اور پھر وہ ڈنڈا ایسا گھمایا کہ پھر وزیر آباد میں سارے مسئلے سارٹ آؤٹ ہو گئے. تو اس کی آشیرواد کس کو حاصل تھی؟ یہ پوری گیم تھی جس میں بانی تحریک انصاف, شیخ رشید احمد اور باقی بھی بہت سے لوگ تھے. اب یہ چیزیں ساری ادھر سے دل کھٹے ہو جاتے ہیں جب آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے. وہاں سے ہوتے ہوئے 3 مہینے بعد ہی آپ کا جون جولائی میں, اگست ستمبر اکتوبر میں آ گیا ڈی جی آئی کا جناب تعیناتی. وہ ڈی جی آئی کی تعیناتی کی ایک ایک بات کھل کے آ چکی ہے, ٹھیک ہے نا جی. یہ جنرل فیض کو رکھنا چاہتے تھے, ٹھیک ہے, اور فوج اور ادارہ چینج کرنا چاہتے تھے. انہوں نے جناب کہا جی نہیں, ہو میری مسز کا جناب وہ کیا کہتے ہیں مراقبہ کہہ لو یا وہ کیا استخارہ کہہ لو, تو وہ ابھی دیکھیں گی. وہ بتاتی ہیں کہ چاند کی فلاں تاریخ کو چاند پتہ نہیں پٹھا ہوئے گا یا سدھا ہوئے گا, سجے پاسے منہ ہوئے گا یا کھبے پاسے منہ ہوئے گا, تو پھر جناب آپ نے فیصلہ لینا ہے یا فلاں. اب یار آپ لوگوں کی بھی فیملیز فوج میں ہوگی, میری ساری فیملی فوج میں ہے, سارا کچھ ہم نے دیکھا ہے. ایسا کبھی پاکستان کی فوج کے اوپر اور ادارے کے اوپر اور ملک کے اوپر حالات نہیں آئے تھے, ٹھیک ہے. چاند کے بعد بڑا ہضم کیا ادارے نے, بڑا ہضم کیا. خیر اینڈ میں آ کے ہوا وہی 100 چھتر اور 100 پیاز کھا کے لگایا وہی, لیکن اپنی ساری کریڈیبلٹی لوز کر کے اس کا ستیہ ناش پھیر دیا. وہ اور بگڑ گیا, چیزیں اور بگڑ گئیں, اور وہ فائنل تھا. وہ جو حرکت ہوئی اس کے بعد طے ہو گیا تھا. پھر آگے میں آپ کو بتاؤں گا, حالات ہی کوئی نہیں رہے تھے دنیا میں. انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کا تو حالات ہی کچھ نہیں رہے تھے. اچھا ابھی آپ نے فوج کی بات کی ہے, کرنا تو میں پولیٹیکل سوال چاہ رہی تھی, لیکن ابھی ریسنٹلی جو واقعہ ہوا ہے جب پولیس اور فوج آپس میں وہ ہوا ہے, یہ سب کو پتہ ہے, ویڈیوز سامنے آئی ہیں. آپ ایز اے پولیٹیکل ورکر, میں یہ نہیں جاننا چاہ رہی کہ کیا اسٹوری ہے, میں جواب دے دیتا ہوں, ہم کس کے ساتھ ایز اے پبلک ہم کس کے ساتھ, میں جواب دے دیتا ہوں. کون سی نئی بات ہے؟ دنیا کے کس ملک کے اندر جناب فوج اور پولیس کی جناب آپس کی لڑائیاں نہیں ہوتی؟ لیکن کون 1.5 گھنٹہ پولیس والے کو برقع بنا کے رکھتا ہے, ننگا کرتا ہے. سوال پوچھ لیا, اب سنیں. کون سے ملک کے اندر نہیں ہے؟ ہمارے وقوع سے 6 دن بعد جناب انڈیا کے اندر وقوع ہو گیا فوج کا اور پولیس کا. میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی لائف میں کم از کم 6 یا 7 دفعہ پنڈی سمیت میں نے فوج کی اور پولیس کی فورسز کی لڑائی میں نے دیکھی ہوئی ہے. But not like this. اور اسی طرح ہی باتیں بنا کے چلائی جاتی ہیں. ایک دفعہ 7 پرندے اڑے, ایک پرندہ 7 سفید پرندے اڑے, ایک پرندے کا بایاں پر کالا تھا. میں نے دیکھا, میں نے وجاہت کو بتایا کہ یار 7 سفید پرندے اڑے, ایک کا بایاں پر کالا تھا. اس نے فضا کو بتایا کہ یار 7 سفید پرندے اڑے, ایک پرندہ کالا تھا. اس نے اپنے پروڈیوسر کو بتایا یار 7 پرندے اڑے تھے, اس میں 2 پرندے کالے تھے. ہوتے ہوتے جناب اینڈ میں انہوں نے جناب کوڈ کیا 7 کالے پرندے اڑے تھے. اور یہ تو بھائی جان ابھی تو اس وقت سوشل میڈیا پہ جھوٹ 2 سال سے چل رہا ہے. غیر ملکی طاقتوں کی ایجنسیوں کی شے پہ تحریک انصاف کا سوشل میڈیا تو بیٹھا ہوا ہے چیزوں کو بڑا چڑھا کے. میری بات سنیں, ایک پرسنل چیز کے پیچھے جس ملک میں آئین ہو, قانون ہو, تو وہاں پر جا کے اس ملک کے اندر کون سا آئین اور قانون ہے؟ کتابی آئین اور قانون ہوتا تو بھائی جان جنوری 2021 کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں نے کیپٹل ہل کے اندر اپنے پارلیمنٹ ہاؤس کے اوپر حملہ کیا تھا. پہلے دن ہی تقریباً 1800 بندوں کے خلاف ایف آئی آر ہوئی تھی, اور 3 مہینے کے اندر 1300 بندوں کو 2 مہینے سے لے کے 18 سال کی قید ہو گئی تھی. اور ان میں سے ایک بندہ جو نینسی پلوسی یا کیا نام اسپیکر تھی, اس کی کرسی پہ جا کے ٹانگوں پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا تھا, اس کو 12 سال قید ہوئی. 9 مئی کے کسی واقعے میں مجھے بتاؤ بانی تحریک انصاف اور اس کی مسز کے علاوہ کسی ایک بندے کو سزا, اور پھر ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا, ان کو پروٹوکول دینا,
ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دینا, ان کو سینیٹر بنانا, ان کو MNA بنانا, ان کو MP بنانا, ان کو ہیرو بنانا پاکستان کی عدالتوں میں. آنکھوں دیکھے ویڈیوز ہیں, آنکھیں دیکھے ویڈیوز ہیں, کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں. پروسیکیوشن کے بھی حالات چینج ہو گئے ہیں. سوشل میڈیا کے بعد اب پروسیکیوشن وہ نہیں رہی کہ آپ کہیں کہ ہاں جی ابھی دیکھیں گے, ابھی سوچیں گے, ابھی ہیئرنگ ہوگی, ابھی گواہ آئیں گے, ابھی جرا ہوگی. اور بھائی ویڈیوز موجود ہیں, ویڈیوز کا کلیئر ہو جاتا ہے کون سی فیک ہے. فرانسک آڈٹ رپورٹیں موجود ہیں, ایک ایک بندے کی موجود ہے. اس حسان نیازی کا جس نے جناب پاک فوج کے کور کمانڈر کی وردی میں ڈنڈا دے کے جناب وہاں کھڑے ہو کے بکواسات کی, آج اس کے باپ کا رونا دھونا آپ ہیرو بنا کے دکھاتے ہیں. اس نے پوری پاکستان کی قوم اور ادارے کی ڈگنیٹی کو اور پاکستان کی وقار کا ستیہ ناش پھیر دیا. یہ یہاں پہ رول آف لا ہے, آپ اس رول آف لا کا رونا روتے ہیں. اور بھائی یہ سمپل سی بات ہے ہر پارٹی کے اندر. اچھا آپ کو یہ چیزیں نظر آ گئی, وجاہت صاحب میرے ساتھ آپ چلیں پنجاب کے, بلوچستان کے اور KPK کے اور سندھ کے جناب اندرون میں. میں آپ کو بتاؤں گا وہاں پہ آپ کے MNA MPA وڈیرے جاگیردار سرمایہ دار اور بیوروکریٹ کس انداز سے جناب پبلک کو کتوں کی طرح رکھتے ہیں. اور کتوں کو تو چلو ہمارے معاشرے میں عزت مل جاتی ہے, سوروں کی طرح رکھتے ہیں. ہمارا مسلمان معاشرہ سور سے نفرت ہوتی ہے, سوروں سے بھی بدتر جناب وہاں پہ عوام کو رکھا جاتا ہے. آپ کرتے ہیں رول آف لا کی بات اور ایک واقعے کو بنیاد بنا کے آپ پورے ادارے کے حوالے سے آپ باتیں شروع کر دیں. چوہان صاحب اب PTI کی جو آپ نے بات کی, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ 9 مئی کا ہوا واقعہ, اس میں آپ نے کہا 350 مقامات چوہان صاحب فضا میاں والی کی ایئر بیس پہ وہاں پہ JF تھنڈر طیارے کھڑے ہیں, 5-5 ارب روپے کا ایک طیارہ ہے. اتنے الو کے پٹھے تھے کہ انہوں نے پہلی دیوار توڑی, دوسری دیوار توڑی, تیاروں کو جا کے آگ لگانے لگے تو پھر سیدھے فائر مارے اگلوں نے, پھر بھاگے وہاں سے. لیکن چوہان صاحب کسی ایک کو یار, کسی ایک کو. اچھا پھر ایک چیز نہیں سمجھ آتی, میرا سوال تو سن لیں, میرا مدعا سن لیں. ایک کور کمانڈر ہاؤس تک پورا موب چلا جاتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا اس وقت, اور اس کے بعد یہاں پہ ایک پولیس آفیسر, ایک آرمی آفیسر, اس کے لیے پوری کی پوری جو پلٹون آ جاتی ہے, یونٹ آ جاتی ہے. پرسنل لیول کی چیزیں ہوتی ہیں یار. اس ملک میں کون سا مافیا نہیں ہے؟ کیا صحافیوں کا مافیا نہیں ہے؟ کیا مولویوں کا مافیا نہیں ہے؟ کیا تاجروں کا مافیا نہیں ہے؟ اس ملک میں تو ہر چیز, ہر کونے خدرے کا مافیا ہے. یہاں پہ تو سینیٹری ورکروں کا مافیا ہے. کسی یہاں پہ ایک سینیٹری ورکر کو چپیڑے مارے نا, تو جب 400 اکٹھے ہو گئے نا, انہوں نے تھنے سینک دینے آپ کے, جناب انہوں نے پورے کے پورا آپ کا لاہور اور پنجاب نہیں چلنے دینا. یہ سارا مافیا ایک طرف. اچھا خیر جی بات کرتے ہیں, او بھائی ایک نیچرل سی بات ہے. مجھے شیر افضل مروت صاحب یاد آ رہے ہیں. نہ توبہ توبہ, مجھے نہ بولا, او یار, او یار, خدا, او خدا کا واسطہ. میں کہہ رہی ہوں میں اللہ پاک کے کرم سے میں ایک سینسیبل تول کے بولنے والا انسان ہوں, تجربہ رکھتا ہوں سیاست کے. میں نے کئی دہائیاں میں نے جیلیں مارے کاٹ کے میں پہنچا ہوں. مجھے اس بندے سے نہ ملائے, خدا کا. مجھے گالی دے لے, وہ وجاہت کی بات ٹھیک ہے, مجھے گالی دے لے. اچھا مروت صاحب PTI کو چھوڑ دو, اس کا نام ہی نہ لو. او یار چھوڑ دو. نہیں, آپ جواب میں آپ سے پوچھ رہی ہوں نا, سوال پوچھ رہی ہوں کہ وہ PTI کو بیڑا گھر کر رہے ہیں جناب. PTI کا مقدمہ بڑا میڈیا میں آ کے بڑا ہائی لائٹ کر کے ڈیفینڈ. ایک وہ پتہ نہیں پشاور کا ایک نمونہ ہے جنا, فیمیل, ایک میل نمونہ ہے جنا, سارے نمونے اکٹھے ہوئے ہیں, بیڑا گھر کرنے لگے ہوئے ہیں. سارے مل جائیں نا, اس وقت آپ کا جوڑ نہیں ہے جو آپ اس وقت ڈیفینڈ کرتے ہیں. نہیں, بات ڈیفینڈ کرنے کی نہیں ہے, وہ چولے تو نہ مارو یار. اچھا ہر روز ایک نئی چول, ریاست کے خلاف چول. دیکھو ایک چول ہوتی ہے, آپ نے کوئی بول دیا, اپنے جماعتوں کے خلاف, شخصیات کے خلاف کوئی چول مارتے ہیں, کوئی اگریسو ہو جاتے ہیں, کوئی اپنی پارٹی ایفیلیشن. بدقسمتی سے ہمارے سوسائٹی کا ہے کہ پارٹیوں کے اندر مقام نہیں بنتا جب تک آپ اپنے لیڈر کو خوش کرنے کے لیے حد سے زیادہ شاہ کے وفادار نہ بنے. او بھائی ریاست کے حوالے سے تو نہ کرو, معاشرے کے حوالے سے تو نہ کرو, اداروں کے حوالے سے تو نہ کرو, مذہب کے حوالے سے تو نہ کرو. وہ نعوذ باللہ معاذ اللہ ایک اور وہاں پہ وہ شندانہ پتہ نہیں کون ہے جنا, ہر روز کوئی نہ کوئی, کبھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے, کبھی مذہب کے حوالے سے, کبھی اسلام کے حوالے سے, کبھی خلفائے راشدین کے حوالے سے. ایسے عقل کے اندھے سمجھ کے لولے دانش کے لنگڑے ہیں, ان کو عقل ہی کوئی نہیں ہے کہ یار چولے مارو پر کچھ چولے صاحب کی مارو. بالکل. اچھا جوہان صاحب ایک چیز بتائیں, ہم نے آج تک اللہ پاک کے کرم سے, نبی پاک کے صدقے, ریاست, اداروں, ملک یا جناب مذہب نہیں, ہم نے چولے نہیں ماری, کیونکہ اللہ نے تعلیم دی ہے, ہسٹری کے اوپر نظر دی ہے, پڑھائی لکھائی کی ہوئی ہے, پتہ ہے کون سی چیز کیا ہے, مذہب کیا ہے, دین کیا ہے, شریعت کیا ہے,
صوفیت کیا ہے, روحانیت کیا ہے, تاریخ کیا ہے. یہاں تو کچھ پتہ ہی نہیں, منہ سے اٹھتے ہیں, وہ آتا ہے جناب اسٹیج آگے کیمرے لگے ہوں بس چل لو. جو جماعت صاحب آپ سے سوال ہمارا یہی نا کہ اتنی ماشاءاللہ عقل و دانش فہم و فراست کے ساتھ 17 سال پارٹی میں رہنے کے بعد ان سب چیزوں سے آپ اتنے بے خبر رہے, اتنی ان چیزوں سے معصوم رہے. بے خبر نہیں. دیکھو میں ایک ریئلسٹک اپروچ رکھتا ہوں. میں نے اس پوری کمپین میں 17 سال میں کبھی عمران خان کو سپرفیشل ہیرو کے طور پہ کبھی پیش نہیں کیا. ایسے نہ نہیں سپرفیشل ہمارے سپرفیشل مین کہ یار وہ انسان نہیں, وہ نعوذ باللہ معاذ اللہ اللہ کا ولی ہے, ہوش ہے. اور میں نے 75 دفعہ شوز میں کیا سب ڈیفینڈ کیا ہے. امام حسین کا لشکر سر نہیں میری بات سن لیں. مجھے یاد ہے ڈاکٹر دانش نے میرا شو کیا, عروج پہ تھا سارا معاملہ, کوئی 9 مئی سے کوئی 5 مہینے پہلے کی بات ہے. اس وقت نعوذ باللہ معاذ اللہ ایک لفظ ایک بڑا گندا مجھے استعمال کرنا پڑا, لیکن چلو اس کو سوفسٹیکیٹڈ کر لیتا ہوں. ایک ماسی ویڑا اور دادی ویڑا مچا ہوا تھا زمان پارک کے باہر 4-5 مہینے. جو جماعے کے خبیث باہر کھڑے ہو کے کوئی کہتا تھا نعوذ باللہ معاذ اللہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے, کوئی کہتا تھا یہ اللہ کا ولی ہے, کوئی کہتا تھا اللہ کا غوث ہے, کوئی کہتا تھا میرا حج ہو گیا آج, کوئی کہتا تھا نعوذ باللہ معاذ اللہ میرا عمرہ ہو گیا. جو جماعے کی کت خانہ وہاں پہ ہر روز نکلتا تھا. وہ کسی دن کسی نے پیغمبر کا کوئی ایسی چیز کہی تو مجھے رات کو ڈاکٹر دانش نے گھنٹے کا شو, انہوں نے پوچھا جی آپ کا کیا خیال ہے, کیا ایسا ہی ہے؟ میں نے کہا میرے سے زیادہ گناہ گار ہے عمران خان بانی تحریک انصاف, میرے سے زیادہ. نہ میں آج تک ان کو کہتا ہوں کہ وہ کوئی غوث ہیں, کتب ہیں, کلندر ہیں, ولی ہیں. وہ کہتے ہیں یار یہ بڑی عجیب بات ہے, آپ یہ بات. میں نے کہا بالکل بھئی ہم نے اس طرح نہیں کیا, ہم نے پولیٹیکل ڈیفینڈ کیا اور ٹھوک بجا کے کیا. اس ایسے ایسے موقع پہ کیا جب ساروں کی ہوا بھی خشک, دماغ بھی خشک ہوا ہوتا تھا لیڈروں کا. جیسے وہ عدم اعتماد کا موقع تھا پنجاب اسمبلی میں, رانا ثناء اللہ اور عطا تارڑ بیٹھے ہوئے تھے صبح سے ٹانگوں پہ ٹانگ رکھ کے وزٹ گیلری میں, تو جتنے میاں اسلم سے لے کے میاں محمود الرشید, راجہ بشارت, سارے سمن بکمن امیون بیٹھے. تو 3 گھنٹے وہاں پہ بالکل خاموش. میں کھڑا ہوں, میں نے جو پھر الفاظ سے مخاطب کیا ان دونوں کو اور ان کی میں نے کلاس لی, پھر اس کے بعد سارے شروع ہوئے. اس طرح کی 7500 مثالیں ہیں, لیکن ہم نے نعوذ باللہ معاذ اللہ ان کو سپرفیشل کہ وہ انسان نہیں, وہ اوپر کی مخلوق ہے, یہ نہیں کہا. ایسا ہے کہ ابھی ان فیوچر یہ چل رہا ہے کہ مائنس عمران باقی سب پارٹی چلے گی, مطلب سب کی ضمانتیں بھی ہو گئی, سب منظر عام پر بھی آ رہے ہیں, KPK کے اندر ان کو گورنمنٹ بھی مل گئی ہے, اور پھر کور کمانڈر پشاور کو پوری کیبنٹ جاتی ہے پشاور کی, علی امین گنڈا پور لے کر جاتے ہیں. ایک طرف بانی PTI کے بیانات اور دوسری طرف پوری کی پوری ان کی کیبنٹ. یا تو وہ عمران خان کے بیانیے پر نہیں چل رہی, یا پھر یہ ہے کہ ہاں بھائی عمران خان جو بھی کہہ رہا ہے وہ مائنس ہے, باقی ساری جماعت کی قبولیت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول اقدس بھی ہے, صحابہ کرام کا بھی ہے, اولیاء کا بھی ہے, کہ ایک کھلا گناہ کرنے والا ایک منافق سے 100% بہتر ہے. میں نے مفہوم بتایا ہے احادیث کا, اولیاء کے اقوال کا, صحابہ کرام کے اقوال کا. اگر کوئی مجھے کہے نا کہ فیاض چوہان نے پارٹی چھوڑ دی, اگر اس کے کاغذوں میں یہ گناہ ہے, تو بھائی جان ہم نے تو کیا کھلا گناہ. آج بریکنگ سن لیں, تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل عرف تحریک انصاف یا تحریک انصاف عرف سنی اتحاد کونسل کا ہر لیڈر جو باہر اس وقت MNA, MPA, سینیٹر اور عہدیدار ہے, 100% منافقت کے اوپر مبنی کمپرومائز کے اوپر ہے. خان کو دھوکہ دے رہے ہیں. ارے خان ان کو دھوکہ دے رہا ہے, اچھا خان انہیں دھوکہ دے رہا ہے, وہ انہیں دھوکہ دے رہے ہیں. اب کیا دھوکہ ہے؟ ہمیں کہا جی کہ امریکہ سے آزادی, اور جتنی امریکہ کی کاسا لیسی پچھلے 1.5 سال میں تحریک انصاف اور بانی تحریک انصاف نے کی ہے, وہ اب ساروں نے دیکھ لی ہے. لابنگ فرم ہائر ہوئی کہ نہیں ہوئی پچھلے 1.5 سال میں؟ منتیں ترلے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ امریکن پریزیڈنٹ سے گلے شکوے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہر دفتر خارجہ کی بریفنگ کے اندر امریکہ کے عہدیدار ان کے کہنے پہ بانی تحریک انصاف اور پارٹی کے ان کی منتیں ترلے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟
IMF سے ملتے ترلے کی کہ نہیں اینٹی ریاست اور اینٹی پاکستان؟ اچھا ایسا ہے پھر کہ جناب عمران خان پہ بہت پریشر تھا. اسد کیسر اور بیرسٹر گوہر کو باہر بھیج کے ملاقات کے بعد یہ میسج دیا کہ نہیں دنیا کہ امریکہ سے ہم ناراض ہیں کہ امریکہ نے دلچسپی نہیں لی الیکشن میں. اور بھائی وہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے, یہ ان کو دھوکہ دے رہے ہیں. بریکنگ یہ ہے کہ سارے رلے ملے ہوئے ہیں, سارے رلے ملے منافق. اچھا تو بھائی ہم سے یہ منافقت نہیں ہوتی. چلیں اچھا چوہان صاحب بالکل آپ دو ٹوک بات کرتے ہیں. ٹو بی ویری آنیسٹ یہ بتائیے گا کہ ابھی عمران خان یا نواز شریف ان دونوں کی بات کی جائے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج ان دونوں میں ایماندار کون ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف جو کہ کرپٹ تھا وہ آج بھی کرپٹ ہے؟ آپ سمجھتے ہیں یار ایماندار کا لفظ سیاست کے اندر نہیں ہوتا. لوئل کون ہے زیادہ ملک سے؟ 21ویں صدی کے اندر ایماندار کا لفظ ہے ہی نہیں. یہ تو بالکل اس طرح کہہ کے تو آپ سب کو کھلی چھٹی نہیں, کھلی چھٹی کی بات نہیں کر, میں ایک ریئلسٹک بات کرنے لگا ہوں. ریئلسٹک باتیں یہاں میں بیٹھ کے کروں, وہ یہ ہے اور وہ ہے, لمبی لمبی چوڑی چوڑی آپ بھی کریں میں بھی کروں. بی ریئلسٹک. اور بھائی بات یہ ہے کہ انی کرپشن, انی دو نمبری, کیا 190 ملین پاؤنڈ, کیا توشہ خانہ کی گھڑیاں, ایک گھڑی نہیں ہے 3-4 گھڑیاں ہیں. ایک گھڑی 4.25 ارب روپے کی ہے, ایک گھڑی 4.25 ارب کی ہے. توشہ خانہ کے تحفے, ہیرے کی انگوٹھیاں, یہ جتنی مار دھاڑ, کیا یہ نوز باللہ معاذ اللہ عبادت الہی ہے؟ دوسری طرف بھی تو ایک منٹ سن لو نا, ان کو تو کیا ہوا تھا نا بدنام. ان کو تو یہ کہہ کے جناب آپ نے اپنے آپ کو جناب ہائی مورل گراؤنڈ پہ کھڑا کیا تھا نا. ان کو کہہ کے تو آپ نے اپنے آپ کو جناب فرشتہ اور مہاتما ثابت کیا ہوا تھا نا. ان کو کہہ کے تو پوری پاکستان کی قوم کو اپنے پیچھے لگایا تھا نا. ان کو برا کہہ کے تو آپ نے کہا تھا کہ مجھے ووٹیں دو اور مجھے اپنے سروں پہ بٹھاؤ اور مجھے اپنے سینے سے لگاؤ اور اپنے کندھوں پہ بٹھاؤ. تو جب وہی کام اور اس سے بڑھ کے کام آپ کی فیملی, آپ کی بہنیں, آپ کے ارد گرد کے خاص الخاص کچن کیبنٹ کے لوگ, آپ کے ذاتی ہر قسم کے جائز اور ناجائز تعلق رکھنے والے جو آپ کے ریلیشن ہیں, جو آپ کے ساتھ ہیں, ان کی اسی طرح کی کرپشن ہو تو پھر کیا فرق ہے؟ بڑا کرپٹ کسے کہیں گے ان دونوں میں سے آپ؟ نہیں, میں کرپٹ کے کسی کو کرپٹ کیوں کہوں؟ عدالتیں جو کہتی ہیں, عدالتوں نے نواز شریف صاحب کو بری کر دیا, عدالتوں نے بری کر دیا, کل کو ان کو بھی کر دیں گے تو کر دیں. لیکن میں تو آنکھوں دیکھی چیزیں جانتا ہوں نا, مجھے کسی عدالت کے فیصلوں سے تو کوئی تعلق نہیں. میں نے تو 17 سال دیکھا ہے, سینٹ کے ہر ٹکٹ کروڑوں میں بکا ہے پچھلے 15 سالوں میں. 2013 میں پی ٹی آئی آئی تھی, سنیں نہیں وہ ہارس ٹریڈنگ کی میں بات نہیں کر رہا, آپ غلط سائٹ پہ لے گئے. 2013 میں پی ٹی آئی اسمبلیوں کے اندر آئی طاقت میں. 2013 سے لے کے آج 2024 تک کے جتنے 4 سینٹ کے الیکشن یا 5 ہوئے ہیں یا 6 ہوئے ہیں, ہر ایک میں بانی تحریک انصاف اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے کروڑوں روپیہ لے کے جناب تقریباً ہر سینیٹر کو سینیٹر بنایا ہے. کسی کو نمبر, او یار باقی جماعتیں تو ہے ہی چور ہے نا, بقول آپ کے اور آپ کی کلٹ رکھنے والے اور آپ کے نقدہ کوکا کے اوپر ڈانس کرنے والے. تو آپ سے بقول میں ایک گرامیٹیکلی بات کر رہا ہوں, گرامیٹیکلی کہ آپ ہمیں سنیں نا. لیکن میں آپ کو بتاؤں اس پوڈ کاسٹ کے بعد آپ ڈیزرو کرتے ہیں پی ایم آپ کو ٹکٹ دے یا سر, بات نہیں ہے. دیکھو بات یہ ہے ان کو ڈیفینڈ نہیں کرتی میاں صاحب کو, کی بات نہیں ہے. بی ریئلسٹک یار, ہم ریئلسٹک تب بھی تھے جب آپ نے کہتے تھے پوری قوم کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا. یہ جتنے صحافی آپ کو نام نہاد انقلابی نظر آ رہے ہیں, میری عمر گزری ہے پاکستان کی سیاست اور صحافت میں, میری عمر اتنی نہیں ہے جنت جتنا میں نظر آتا ہوں. سنیں نا, سنیں, میں ابھی بھی وہ احمد علی بٹ کا پروگرام کر کے آ رہا ہوں, چھوٹا بھائی ہے میرا. میں نے اس سے عمر پوچھی, اس نے مجھے 15 سال کم بتائی. میری عمر گزری ہے, میں پچھلے 40 سنیں نا, میں نے پچھلے اپنی 45 سال کی پاکستان کی سیاست ایز اے ایکٹیو کارکن کے میری نظروں کے سامنے ہے. اور بھائی آپ نے ان کو پورٹریٹ کیا, آپ نے انہی اداروں کے ذریعے سے ہی, ہمارا پروجیکٹ عمران خان کے تحت ان کو ڈی گریڈ, ان کو اپ گریڈ, ان کو نیگیٹو, ان کو پازیٹیو, ان کو پیڑا, ان کو اچھا,
ان کو گناہگار، ان کو نیکوکار، ان کو شیطان، ان کو ولی. یہ بنایا گیا میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے علاوہ اگر بانی تحریک انصاف کو کوئی کلمہ، کوئی آیت آئے وہ سنا دے تو خدا کی قسم میں پوری قوم سے معافی مانگوں گا. اس طرح جو خاتم النبیین نہیں کہہ سکا. جیل میں وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی کتنی آیات یاد کر لی. یار ابھی جیل کا مجھے نہیں پتا. جیل میں دیسی مرغیوں کا مجھے پتا ہے، دیسی ککڑیوں کا پتا ہے، دیسی مرغے کا پتا ہے، دیسی بکرے کا پتا ہے، دیسی گھی کا پتا ہے. یہ اس کا مجھے بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے. 85 لاکھ روپیہ 6 مہینوں میں ڈکارنے کا مجھے پتا ہے. آپ کا 10 کمروں کا جناب ایک ہال بنانے کا پتا ہے. چھوڑو یار ساری باتیں. اچھا وہ ادارے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، ہم تھوڑی کر رہے ہیں. لاسٹلی پوڈ کاسٹ کا وائنڈ اپ ہے. کیا عمران خان پہ پریشر تھا کہ وہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیں؟ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ایکسیپٹ نہیں کیا تو بھی تحریک انصاف اور بانی تحریک انصاف کو لایا ہی گیا تھا اسرائیل کو تسلیم کروانے کے لیے. اب اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں، میں نے جنگ کے ماحول کے اندر 27 فروری 2019 کو انڈیا نے ہم پہ حملہ کیا. میں نے ایک مسلمان، ایک پاکستانی اور ایک وزیر اطلاعات کی حیثیت سے اس حالات کے اندر میں نے انڈیا کو للکارا. میں نے کوئی غلط بات نہیں کی. آج بھی پوری دنیا کے اندر موتر کولا پیا جاتا ہے ہندوؤں میں. نہیں ہنسی نہیں ہے. یورپ امریکہ کے اندر پراپر موتر کولا جنا یہ آپ کا بنتا ہے، بکتا ہے. آج بھی سوشل میڈیا کے اندر ان کے مذہبی نہیں، ان کے سیاسی نہیں، ان کے اعلیٰ تعلیم یافتہ اسکالرز گوبر کے کھانے کے استعمال کرنے کے فوائد بتاتے ہیں کہ نہیں بتاتے. میں نے صرف یہ کہا ہم مسلمان اللہ رسول کو ماننے والے، خلفائے راشدین کو ماننے والے، مولا علی کو ماننے والے، حسین ابن علی کو ماننے والے، تم بتوں کو ماننے والے اور گائے کی پوجا کرنے والے اور گائے کا پیشاب پینے والے. میں نے یہ کہا. اخلاقی طور پر میں نے کوئی غلط کہا نہیں، بالکل ٹھیک. نہ ہندوؤں کے پوائنٹ آف ویو سے غلط کہا، نہ مسلمانوں کے پوائنٹ آف ویو سے. وہ اس پہ فخر کرتے ہیں اور میں ریالٹی بیان کر رہا ہوں. مجھے وزارت سے اتار دیا گیا اس چیز کی وجہ سے. اتار دیا گیا نا. اب آپ سنیں جو میں اسرائیل کے حوالے سے سارا بتاتا ہوں. ایگزیکٹ 2018 میں حکومت بننے سے 1.5-2 مہینے بعد بانی تحریک انصاف اور پی ٹی آئی نے آسما قدیر نام کی ہماری پنڈی سے MNA تھی، اس کے ذریعے سے اسمبلی کے اندر قرارداد پیش کی. سرکاری طور پہ قرارداد آئی، یہ نہیں کہ ویسی وہ کھڑی ہوئی اور اس نے ایک تقریر کر دی. قرارداد سبمٹ ہوتی ہے کئی دن پہلے، ایک پروسیس سے گزرتی ہے، لیجسلیشن برانچ سے پروسیس سے گزر کے وہ پھر اسمبلی کے فلور پہ آتی ہے. اس پورے پروسیس کو کمپلیٹ کر کے وہ فلور پہ آئی. اور قرارداد کیا تھی؟ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے، پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے. اچھا. پھر اس کے حق میں آدھے گھنٹے کی تقریر کی آسما قدیر نے. وہ اس کی ذاتی تقریر نہیں تھی، وہ اس کی ذاتی رائے نہیں تھی. وہ بانی تحریک انصاف اور پی ٹی آئی کی طرف سے جو ان کے پورے تھنک ٹینک اور پیچھے یہودی لابی اور پھر گولڈ سمیت اور زیک گولڈ سمیت اور پورے کا پورا جو نیٹ ورک تھا، ان کا پورا پلان تھا جس کے تحت ان کو لایا گیا تھا اقتدار میں. اس نے دلیلیں دے کے آسما قدیر نے ثابت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مکہ، میثاق مدینہ، غزوہ بنو مستلق، غزوہ بنو نزیر، بنو مستلق، بنو کنیکا، وہ جو یہودیوں کے قبیلے تھے مدینہ کے ارد گرد، ان سے میثاق ہوئی تھی، ان سے پیار محبت ہوا تھا. اس کے کنٹیکس میں اسرائیل کو تسلیم کرنا وقت کی ضرورت ہے. ہم نے زیادتی کی ہوئی ہے پاکستان کے اوپر کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہے، جس کا ہم نقصان اٹھا رہے ہیں. اس کا جب ایک آیا نا اثر، پریشر، فوراً پیچھے ہٹ گئے اور کہتے ہیں یہ ذاتی رائے تھی جی آسما قدیر صاحبہ کی. اگر ذاتی رائے تھی اس سے ریزائن کیوں نہیں لیا گیا؟ میں نے جو کمپیریزن پیش کیا نا، میں نے اس ماحول کے اندر کہ پاکستان پہ جنگ مسلط ہے، میں نے ایک حقائق بیان کیا، مجھے اتار دیا. اس نے قائد اعظم کے فرمودات کی توہین کی، اس نے 25 کروڑ پاکستانیوں کی توہین کی، اس نے پوری امت مسلمہ کی توہین کی. آدھا گھنٹہ اس سے کیوں نہیں لیا گیا ریزائن؟ وجہ کہ پری پلانڈ مارکیٹ کا بھاؤ، تاش کھیلتے ہیں نا تو پتہ پھینکتے ہیں، کہتے ہیں یہ مارکیٹ کا پاؤ چیک کرنا ہے.
وہ مارکیٹ کا بھاؤ چیک کرنے کے لیے بانی تحریک انصاف نے اس کو استعمال کیا. پھر جناب اس کے بعد بانی تحریک انصاف کے ذاتی دوست اور پپٹ منسٹر اسرائیل کا دورہ کرتے ہیں. نام سر چھوڑ دینا, اصل وہ میرا بھائی ہے, میرے اس سے بہت اچھے تعلقات ہیں, میں اس وجہ سے لحاظ کرتا ہوں کیونکہ میں تعلق دید لحاظ رکھنے والا آدمی ہوں. پھر جناب آپ کے پاسپورٹ جاری ہوتا ہے پاکستان میں پہلے یہودی کو, پھر کیا کیا نہیں. اور ایک بات میں آپ کی اس پروگرام کے اینڈ میں بتا دوں, اگر نعوذ باللہ خدا نخواستہ بانی تحریک انصاف دوبارہ اقتدار میں آتا ہے, ایک کرتار پورا کی کمیونٹی کے لیے اس نے بہت بڑا کام کرنا ہے, اور ایک اس نے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے. اچھا چوہان صاحب, لاسٹ کوسچن, آخری چیز, ان سب چیزوں کے دعووں, ان تمام الزامات یا حقیقت جو بھی, سب کے باوجود اداروں کے بھی آفیشیل بیانات صاحب, اس سب کے باوجود کیا وجہ ہے کہ عوام کسی کی بھی بات سننے کو سارے ٹھنڈے ہو گئے ہیں؟ چھوڑ دے ادھر ہی رک جائیں. ابھی آپ کا ضمنی الیکشن ہوا ہے, کیا ہوا ہے؟ کلین سویپ. اور نیٹ تو بند کرنا پڑتا ہے نا. اور بھائی ہمارے دور کے اندر ہر مہینے نیٹ بند ہوتا تھا. تو یہ اچھی چیز تو نہیں ہے, اچھی چیز بری چیز بھی نہیں ہے. امن و امان قائم کرنے کے لیے امن و امان میں بات سنیں یار نا جہاں صاحب. اور بھائی امن و امان کیا نیٹ بند ہو تو جناب لوگوں کے پاؤں پہ جناب زنجیریں بند جاتی ہیں کہ وہ گھر سے نکل نہیں سکتے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے. ایک چیز تو پتہ لگتی ہے کہ نیت ٹھیک نہیں ہوتی حکومت. نہیں نیت نہیں, یہ ہوتا ہے آپ کے میئرز ہوتے ہیں لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے, لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے, افواہوں سے بچنے کے لیے, تو نوریوں سے. جس طرح الیکشن کی شام کو یہاں پہ ایسے چول اینکر تھے, نام نہاد سینئر ترین چول اعظم قسم کے اینکر, جن کے پاس 6 بجے فارم 45 آئے ہوئے تھے. میری ساری زندگی الیکشن لڑتے گزر گئی ہے, کوئی 150 الیکشن میں نے لڑایا ہے, یو سی لیول کا, لیبر یونین, ٹریڈ یونین, جنرل الیکشن لڑے ہیں 3 الیکشن. میں نہیں دیکھا میں نے آج تک کہ 5 بجے آپ کی جناب پولنگ ختم ہو, 5 بجے کے بعد جو 100 150 400 بندہ اس حدود ضربے کے اندر ہوتا ہے پولنگ اسٹیشن کے, ان کو جناب ووٹ پول کرنے کے لیے 6:30 بجے تک 7 بجے تک ان کی ووٹنگ ختم ہوتی ہے. پھر جناب کیلکولیشن شروع ہوتی ہے, گنتی کم از کم 4 دفعہ ہوتی ہے. وہ جا کے 9:30 10 بجے جا کے کسی چھوٹے سے پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ باہر آتا ہے. یہ ماں کے لاڈلے بیٹھ کے, او جی میرے کو آ گیا جی, او میرے کو آ گیا جی, پی ٹی آئی جیت گئی ہے جی, فلاں جیت گئی. سارے کے سارے بیرونی ایجنڈے پہ, ڈالروں کے اشارے پہ, باہر کی ایجنسیوں کے اشارے پہ, جو اینکر تھے وہ بھی ان کے سارے جو یہ فیک نیوز کے اوپر ڈرامے بازی کرتے رہے نا, اور یہ بے ڈھنگا اور بے تکا اور غلیظ قسم کا بیلے ڈانس اور جو نا لنگی ڈانس کھیلتے رہے ہیں 8 فروری کی رات کو, جو نام نہاد اینکر, سارے کے سارے غلاظت سے بھرپور بیرونی اشاروں پہ ناچنے والے ڈالروں کے اوپر. نہیں وہ جو کرتے رہے. اچھا ان میں ایک اینکر تھے, انہوں نے وضاحت, میں نہیں نام لیتا, اور چھوڑ دو, میں نے نام نہیں لیا, آپ نہ لینا, اور میں نہیں لے رہا, چھوڑ دے. باقی پاکستانی قوم ساری جانتی ہے کون کہاں سے کھیل رہا ہے, کس کی ڈوری کہاں سے ہل رہی ہے. لیکن یہ تو مانے اس الیکشن میں جو پی ٹی آئی کے حق کے لیے عوام نکلی ہے ووٹ ڈالنے, اس پہ تو نہیں, تو یہ کہاں سے نکلے ہیں, یہ جو حکومت بنی ہے وہ بھی ریئلسٹک یار, ہم بھی ریئلسٹک ہو کے بات کر رہے ہیں. چوہان صاحب آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے. یہ کہاں سے ووٹ لے کے نکلے ہیں, ان کو جہاں سے ووٹ ملے. اب دیکھیے رانا ثناء اللہ کا الیکشن ہار نہیں, گئے, ادھر سعد رفیق الیکشن, تو وہ ہارے ہیں تو مانے ہیں نا. ہاں تو وہ صرف ان کو نکالا, تو جو جیتے ہیں تو ان کو بھی مانو نا, ان کی ہار کو مان رہے ہو, جیت کو نہیں مان رہے. آپ خود بتائیں اون چودھری یہاں سے کیسے الیکشن, نہیں اون چودھری نے ووٹ نہیں لیے. نواز شریف سے زیادہ اون چودھری کیا یہاں پہ مائیکل جیکسن کی طرح جانا صرف جانا ڈانس کرتا رہا, اس نے ووٹ نہیں لیے. اس کی یہاں پہ کوئی قوم, برادری, نسل, کوئی تعلق, کوئی پی آر, کوئی اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے. لیکن اتنا زیادہ ہے کہ نواز شریف سے زیادہ یہ آپ کی ذاتی خواہش ہو سکتی ہے, یہ آپ کی ذاتی خواہش ہو سکتی ہے, یہ آپ کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے. بالکل آپ کی بات, جو جیتے ہیں ان کو مانو, جو ہارے ہیں مطلب بات وہی ہے کہ کے پی کے دا الیکشن امام کعبہ نے آگے کرایا ہے. 2018 کے الیکشن آ کے جنا وہ کیا کہتے ہیں وہ چوہان صاحب, جیسے ہم نے 2018 کے الیکشنز مانے تھے ویسے ہی ہم 2024 کے مانتے ہیں. آخری بات یہ ہے جو گزر رہی ہے گزار دو, نہ برا کہو نہ گلا کرو. جو تمہارا حال ہے دوستو وہی سارے شہر کا حال ہے. یہ تمہاری تلخ نواحیاں کوئی اور سہ کے دکھا تو دے, یہ جو مجھ میں تم میں نباہ ہے میرے حوصلے کا کمال ہے. مجھے اس کا بھی کوئی غم نہیں کہ کسی نے مجھ سے وفا نہ کی, میں کسی کے کام نہ آ سکا, مجھے صرف اس کا ملال ہے. ارے واہ واہ, نہیں آپ آج نون لیگ کے تو بہت کام آئے, آپ جیسے پہلے پی ٹی آئی کے آتے تھے. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
ہیں.